اگر ہم کامیاب جو کچھ ہم یہاں سیکھنے آئے ہیں وہ اس لیے سیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ کامیاب انسان، کامیاب بیٹا، کامیاب باپ، کامیاب استاد اور کامیاب تاجر اور کامیاب زندگی بسر کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے آخرت کی کامیابی بھی ہمیں ملے۔ یہ سب سیکھنے کے مراحل ہیں، اس میں تربیت یقیناً ہماری جاری ہے۔ میں صرف وہ نقطہ ڈسکس کرنے کے لیے آیا ہوں جس پہ اگر عمل کر لیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام کے ساتھ ساتھ ہم بہت زیادہ ترقی اور بلندی پا سکتے ہیں۔ بلندی سے مراد صرف دنیاوی ترقی نہیں ہے، اللہ پاک اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کامیاب ہونا بھی ہماری کامیابی میں شامل ہوگا یقیناً، مسلمان ہونے کے ناطے سے۔ اگر اس پہ عمل نہ کریں تو ہمارے تمام کے تمام روزے، نمازیں، زکوٰۃ، حج، حتیٰ کہ اشراق چاشت بھی ہمارے منہ پہ دے ماری جائیں اگر وہ چیز مسنگ نہ ہو جو میں آپ سے آج ذکر کرنے والا ہوں۔ اس موضوع کا نام ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق، حسن اخلاق اگر موجود ہو تو سب طرح سے کامیابی، اگر حسن اخلاق کی کمی ہو تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب چیزیں بھی بیکار ثابت ہو جائیں گی۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ذرا کوئی صاحب علم جیسے یہ بچہ پڑھا لکھا سمجھدار ہے، آپ بتائیے اخلاق کس کو کہتے ہوں گے؟ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق اچھے طریقے سے پیش آنا۔ ہاں جی، اور عزت کرنا۔ جی، اور ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ۔ اخلاق کسے کہتے ہوں گے؟ کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے کوئی بتانا چاہیے۔ اچھا، اخلاق خلق کی جمع ہے۔ خلق کا مطلب ہوتا ہے مینرز۔ خلق کی تعریف علماء کرام نے یہ کی ہے کہ وہ عادت جو آپ کے اندر پکی ہو اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ کیا مسکرا کے ملنا اخلاق ہے؟ بالکل نہیں۔ مسکرا کے ملنا، میٹھی میٹھی باتیں کرنا یہ محض اخلاق نہیں ہے۔ ایسے کوئی بھی سیل مین، کوئی بھی تاجر، کوئی بھی اپنی پروڈکٹ بیچنے والا ایسے ہی ملتا ہے، لیکن وہ جب الگ ہوگا، اپنے گھر پہ جائے گا، جب وہ باپ ہوگا، جب وہ میاں ہوگا، جب وہ بیٹا ہوگا، جب وہ کسی کے ساتھ استاد ہوگا، اس کا رویہ کیسا ہوگا۔ اخلاق یعنی خلق کی تعریف یہ ہے کہ وہ عادت جو آپ میں عادت راسخہ، پکی عادت ہو، جو ہمیشہ جیسے آپ مینرز آپ کے ہمارے کہ ہم کیسے the way we respond to others، ہم لوگوں کے ساتھ کیسے ملتے جلتے بیہیو کرتے، لین دین میں کیسے، اور اٹھنے بیٹھنے میں، پہننے میں، اپنے طرز زندگی میں ہم کیسے ہیں، یہ مکمل باتیں اخلاق میں ہیں۔ اب جیسے جسم میں دو طرح کے کولیسٹرول ہیں، ایک بیڈ کولیسٹرول، ایک گڈ کولیسٹرول۔ اخلاق بھی دو طرح کے ہوئے، اچھے اخلاق اور برے اخلاق۔ اب برے اخلاق شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ ایٹیچیوڈ سے۔ الفاظ نہ بھی بول رہے ہو، ہمارا جسم بتائے گا کہ یہ بد اخلاق ہے۔ اس کا پہننے کا انداز اکڑ اور غرور والا، چلنے کا انداز، سامنے بیٹھے آدمی نے پانی کا چھینٹا ڈال دیا تو اسے گھور کے دیکھنے کا انداز۔ ٹریفک میں روز ہر شام لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک بندے نے دوسرے کو کراس کیا تو اسے گھور کے دیکھنا، منہ میں کچھ بولنا، بلند آواز سے گالی گلوچ کرنا، دستوں گریبان ہونا، حتیٰ کہ بہت زیادہ لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ سب اخلاق کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کی تربیت ہی سب کچھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ تشریف لائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے میاں صحابی ان عالم نزا میں ہیں، ان کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، آپ تشریف لائیے
اور کچھ کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے، صحابی جو نماز روزہ حج زکات ہم سے سب کچھ بہتر کرتے ہوں گے، صحابی جو نماز روزہ حج زکات سب کچھ ہم سے بہتر کرتے ہوں گے، صحابی کے پاس جب پہنچے تو ان کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ بتایا گیا کہ کلمہ پڑھو، وہ کہتے ہیں مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا۔ ان کی والدہ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے ان کو کلمہ نصیب کی نہیں ہو رہا، تو ان کی والدہ محترمہ نے کہا کہ یہ جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو اس انداز میں کرتے ہیں کہ مجھے ذلیل کرنے کے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ انہیں معاف کریں گی؟ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اسے ابھی آگ لگا دیتا ہوں، اگر میں ان کو آگ لگا دوں تو کیا آپ وہ برداشت کر پائیں گی؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ سے کہا کہ اگر اسی حالت میں ان کا سانس نکل گیا تو یہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ آپ کو یہ سن کر جان کر تکلیف ہوگی۔ یہ جان کر ان کی والدہ کا دل پسیج گیا، ان کو معاف کیا اور ان صحابی کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی زبان سے نکلنے والے زہر سے لوگوں کو محفوظ رہنے کی توفیق دے۔ صرف زبان نہیں، زبان کے علاوہ ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ باڈی لینگویج کا مطلب ہے ایک آپ کا ملازم ہے، آپ نے اس سے پوچھا آپ لیٹ کیوں آئے، وہ منہ سے بول رہا ہے کہ میری بائک پنکچر ہو گئی تھی۔ آپ سر سے پاؤں تک اس کی جسم کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا جو اوپینین، آپ کی رائے بن رہی ہے وہ اس کے مخالف ہے۔ اس کا جسم آخرت میں تو اس کے خلاف گواہی دے گا، موجودہ زندگی میں بھی اس کی آنکھیں، اس کا سر، اس کا پاؤں، اس کے ہاتھ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ کرتے کہ یہ واقعی جھوٹ بول رہا ہے کہیں اور سے۔ باڈی لینگویج یہاں بھی ہمارے خلاف بولتی ہے۔ اسی طرح سے اب اگلا سوال یہ ہے کہ مسجد میں آنے جانے والے لوگ اور مسجد میں تمام اراکین کو ادا کرنے والے ہم سب لوگ، ہمارا مسجد میں آنے والے بچوں سے کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ فرض کریں ایک بچہ آگے مسجد میں کھڑا ہوا ہے، اسے کیسے پچھلی صف میں کریں، کب تک کریں، کیا نہ کریں؟ کوئی سوال کا جواب دینا چاہے گا بلند کر کے؟ ہماری مساجد میں بچوں کے ساتھ بہت ہی غلط سلوک کیا جاتا ہے۔ 6 سال جس بچے کی عمر مکمل ہو جائے اور وہ 7ویں سال میں ہو، علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ اس کیفیت میں آ گیا کہ وہ نماز کی نیت کو، اس کی نیت کو صحیح نیت مانا جائے گا۔ اگر وہ ہم سے پہلے آ کے پہلی صف میں کھڑا ہے اور نماز کی نیت کر رہا ہے تو نماز شروع ہونے سے پہلے تو امام صاحب ہدایت کر سکتے ہیں کہ وہ بچے سائڈ پہ ہو جائیں، ورنہ کسی آدمی کو یہ اہمیت نہیں، اجازت نہیں ہے کہ وہ اسے کالر سے پکڑ کے اور بچے کو پیچھے کر کے وہ آگے ہو جائے۔ ہماری مساجد میں مجھ جیسے کئی بڈھے جو دنیا جہان کا علم تو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، دینی علوم نہ ہونے کی وجہ سے بچوں سے ایسے پیش آتے ہیں کہ ہمارا بچہ مسجد سے بہت دور چلا۔ دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہے، کمیونٹی سینٹرز بنے ہوئے ہیں اور مسجد بچوں کے آنے جانے کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ میں 4 سال کے یا 3 سال کے یا پیپر والے بچے کی بات نہیں کر رہا، 6 سال کے بعد کا جو بچہ ہے جس کی نیت پہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو وہ نیت کرے گا نماز کی تو اس کی نماز کی نیت کو نیت مانا جائے۔ آپ خود اینالائز کیجئے جمعے والے دن بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہماری مسجدوں میں، اور ہمیشہ زیادہ سلوک وہی کر رہے ہوتے ہیں جن کے بالوں میں چاندی آ چکی ہے، علم جو نہیں۔ ساری نمازیں اس بد اخلاقی کی وجہ سے ان صحابی کو ذہن میں رکھ کے غور کر لیا، ساری نمازیں منہ پہ دے ماری جائیں، نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کا نماز۔ بہت فرشتے ہیں جو تسبیح کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، بہت چند چرند پرند ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ ہماری نماز کیا نماز ہے؟ اب نماز پڑھ کے اور یہ استاذ العلماء فلان فلانا
اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں اور غرور میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں، جو غرور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کچھ نہیں ہے، ہم صرف محض اس عہدے پہ عارضی طور پہ رکھے گئے ہیں، کوئی بندہ کچھ بھی نہیں۔ اور بے عزتی ہماری کب ہوتی ہے، بد اخلاقی پہ کب اترتے ہیں؟ جب ہماری بے عزتی ہوتی ہے۔ بے عزتی کا کیا مطلب ہے؟ ایگو کا مطلب انا یا انانیت۔ انانیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ سمجھنا جو میں ہرگز نہیں ہوں۔ میں جج صاحب، میں فلاں صاحب، 10 دوست ہیں میرے، میں بھی کال کروں گا، ہم دیکھ لیتے تھے فلاں۔ ہم وہ نہیں ہیں۔ ایک چھوٹا سا خون کا ٹکڑا، لوتھڑا اگر یہاں اڑ جائے فوراً فالج کاٹے گی، گرا دے گا۔ یہاں اڑ جائے چیسٹ پین سے ایک فکرہ بھی نہیں بول سکے گا۔ ہم وہ پوز کر رہے ہیں جو ہم نہیں ہیں، نہ ہم پہلوان، نہ ہماری کوئی ذات، سانس نکلنے کے فوراً بعد لاش تک کہلاتے ہیں، کوئی پہچان نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے زمانے میں خلفائے راشدین میں سے ایک کے دور میں ایک صحابی نے، عامل صحابی نے کہا، ایک میٹنگ کے دوران، وہاں میٹنگ مساجد میں ہی ہوا کرتی تھی، ایک مشاورت کے دوران ایک صحابی نے کہا کیا ہماری کوئی عزت نہیں، میری کوئی عزت نہیں؟ تو ایک سینئر صحابی نے انہیں یہاں داڑھی سے پکڑ لی، عزت صرف اللہ اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، میری اور آپ کی ذات کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے اپنی ذات کو بیچ میں مت لائیے۔ انہیں بھی سمجھ آ گئی اور وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ انہوں نے اللہ پاک کی حضور معافی مانگی کہ واقعی میری ذات کی، ہم سبھی کچھ نہ کچھ ہیں۔ جب گھر پہنچتے ہیں میاں تو وہ طوفان کے لیے کھانا نہیں پکا، نمک تیز ہے، ہر جگہ ہم ہر جگہ اخلاق کے ذمہ دار ہیں۔ استاد بھی بچوں کو بیجا مار پیٹ نہیں کر سکتا، اپنے ہاتھوں کو، اپنے جسم کو، اپنے فیشیل فیچرز کو، اپنے چہرے کے تاثرات سے بھی کسی سے نفرت کا، غصے کا اظہار کرنا بد اخلاقی میں سب نمازوں کو ضائع کرنے والا۔ ہمیں زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے جن کا مسجد سے تعلق ہے کہ بچوں سے خوش اخلاقی سے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات تھی ان بزرگوں میں، ہم تو نہیں ان کے ماننے والے ہیں جی، ہم تو نہیں بزرگوں کو مان، اب کیا بات تھی ان لوگوں میں کہ ان لوگوں کے پاس کلمہ پڑھنے والوں کے علاوہ ہندو بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے اور وہ ان سے نفرت نہیں کرتے تھے کہ پیچھے ہو جاؤ، میں ناپاک ہو جاؤں گا، یہاں سے نکل جاؤ، ہماری حجرہ آلودہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ ایسا کیا بات تھی ان لوگوں میں؟ ان کے لنگر میں سے آ کے غیر مذہب بھی کھانا کھایا کرتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ جو امام مسجد کا اور جو لیڈر کا کانسیپٹ ہے کہ اس کی بے عزتی نہیں ہوتی۔ بے عزتی کا مطلب ہے جب ہم اپنی ایگو، اپنی انا بنا کے رکھیں گے، کوئی ہمارے آنے پہ کھڑا نہیں ہوا، کسی نے ہمیں یہ کہہ دیا، مرغی نہیں بیچی، تو پھر ہماری بے عزتی ہوگی۔ جھوٹی انا کو جب توڑ دیں گے، جب انانیت ختم ہو جائے گی، جب ایگو ختم ہو جائے گی، تو پھر بے عزتی نہیں ہوگی۔ لیڈر کی کبھی بے عزتی نہیں ہوتی، اور لیڈر وہی ہوتا ہے جس کے ارد گرد آ کے لوگ اچھی بات سیکھنے کے لیے بیٹھیں اور وہ پھر اس بات کو بیان کر پائیں، نہ کہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس لوگ اٹھنے بیٹھنے سے، بچے آنے جانے سے، بڑے آنے جانے سے گریز کریں کہ یہ تو ابھی منہ سے کوئی آگ نکالے گا یا ایسا جملہ بولے گا جس سے ہماری توہین کر دے گا، غصہ کا اظہار کرے گا، اس کے پاس کوئی بیٹھے گا ہی نہیں، تو اچھی باتیں خواہ آپ دوسروں کو سنائیں گے۔ اپنا موٹیو، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، اپنا پوائنٹ آف ویو، آپ کے ذہن میں جو خیالات ہیں یا دنیاوی حساب سے جو پروڈکٹ آپ دنیا میں سیل کرنا چاہتے ہیں، اچھے ملازم یا اچھے باس یا اچھے باپ یا اچھا بیٹا بیٹی بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو خوش خلق ہونا پڑے گا، یہاں سے میٹھی زبان رکھنی پڑے گی۔ زبان وہ درندہ ہے، اگر اسے کھلا چھوڑ دیں تو انسان کو خود کوئی کھا لیتا ہے۔ انسان کو عزت اور ذلت دلانے میں زبان اور اس کی باڈی لینگویج کا بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے۔ پہچان یہ ہوتی ہے کہ جس آدمی کے ساتھ قریبی پرانے دوست، پرانے ملازم اور پرانے رشتہ دار صلہ رحمی
سب اٹیچ ہوں، یقیناً اس کا اخلاق بہتر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں کیسے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اچھا حسن اخلاق والا بن جاؤں۔ فرمایا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو آپ سے تعلق توڑے اس سے تعلق کو جوڑ دو، جو آپ کے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کر دو، جو آپ کو دھتکارے اس کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ حسن اخلاق یہ ہے، نہ کہ جو قریب ہیں وہ بھی ہمارے پاس بیٹھنے سے، اولادوں کی تربیت نہ ہونے میں جو بہت بڑا گیپ ہے، آپ کو اپنا اپنا موبائل لے کے اگر سائڈ پہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس انہیں بتانے کے لیے کچھ نہیں۔ اگر ہم کچھ بولیں گے تو ایسا جس سے اس بچے کی بھی ایک عزت احترام ہوتا ہے۔ احترام انسانیت، احترام مسلم ایک الگ سے ٹاپک ہے جس میں آپ نے اپنے بچے کو بھی احترام سے تمیز کے دائرے میں رہ کے، حدود و قیود میں رہ کے کوئی چیز اگر سمجھانی، بجھانی یا سکھانی ہے۔ تربیت کا عمل ہمیشہ، تعمیری کام ہمیشہ نرم خوئی اور میٹھی زبان سے ہوتا ہے۔ تربیت کا عمل کبھی غصے سے، مار پیٹ سے نہ شروع ہوتا ہے اور نہ ہی مکمل ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اپنی ایگو کو ہم سائڈ پہ رکھ کے مسجدیں ہماری بہتر مزید ہو سکتی ہیں اگر ہم نے، میری ذات میں کوئی اٹریکشن ہو، میرے ساتھ کوئی جڑنے والا ہوگا۔ دنیا کے کافی ممالک میں مساجد جو ہے وہ کمیونٹی سینٹر کا درجہ اختیار کر رہے ہیں۔ ایک تجویز ہے، ٹھیک ہے یا نہیں یہ علماء کرام بتائیں گے۔ F8 اسلام آباد میں بھی ایک مسجد سنا میں نے، رحمت للعالمین مسجد، اس مسجد کے ساتھ انہوں نے اٹیچ کیا ایک شادی ہال میں کہ حدود قیود میں رہ کے غریب لوگوں کے بچوں کی شادیاں وہاں ہوں گی، ایک آرام کے لیے جگہ الگ ہوگی اور کھانے پینے کا اہتمام ہوگا، لوگ بیٹھ کے وہاں مشاورت کریں گے، لوگوں کے بچے بھی آ جا سکتے ہیں حدود قیود میں رہ کے۔ حدود کو کوئی توڑ نہیں سکتا، مسجد کے احترام کو کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ وہ مسجد قباء ہو اسلام آباد والی جو کمیونٹی سینٹر کے طور پہ چل رہی ہے، یا F8 میں رحمت للعالمین مسجد ہے، یا پوری دنیا میں ایسی مساجد بنائی گئی ہیں جہاں نکاح حدود میں رہ کے مساجد میں ہوتے ہیں اور بہت ساری ایکٹیویٹیز، مثبت ایکٹیویٹیز ساری مسجد سے جڑی ہوئی۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنے احباب کو مساجد کے ساتھ جوڑیں، اسی میں ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے اور اپنے، اس کا مفہوم آگے مزید بیان کر رہا ہوں، اور اپنی زبان پہ اور اپنے فزیکل فیچرز پہ، اپنے گیسچرز پہ قابو رکھے، وہ بڑا پہلوان کہلاتا ہے۔ حسن اخلاق یقیناً اراکین اسلام، تمام کے تمام اراکین نماز سے بڑی اصطلاح۔ نماز کی اہمیت اپنی جگہ، تمام نمازوں کو سونے پہ سہاگا اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو وہ حسن اخلاق ہے۔ تمام اعمال کو اگر کوئی چیز ضائع یا عکارت کروا سکتی ہے تو وہ بد اخلاقی اور اخلاق کو دامن سے چھوڑنا۔ ہمیں یقیناً اس بات کو اپنی طرز زندگی میں لانا ہوگا، عادات کو راسخ اور پکا کرنا ہوگا کہ ہمارا چلنے کا طرز، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، دوسروں سے لین دین کا، یہ سب کے ساتھ اللہ اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے ماتحت ہو جائے، اور ہمارا بولنا چالنا بھی حدود و قیود میں ہو تاکہ لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکیں، اور اگر ہمارے اندر کوئی اچھی بات ہے تو وہ ایڈاپٹ کر سکیں اور سب تک ہمارا پیغام پہنچ سکے۔
بہت شکریہ سننے کا. کوئی سوال اگر کوئی ساتھی کرنا چاہے تو کسی کا کوئی اگر صحت کا کوئی مسئلہ ہو. میں پیچھے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہوں, میں دوا نہیں سکتا ہوں. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو خوبصورت بنا لے. آپ لوگ کئی دن سے یہاں ہیں. میں نے 1990 میں اعتکاف کیا تھا. اس وقت دعوت اسلامی کا مرکز الخلیل جامع مسجد ہوا کرتا تھا. آئینہ سیکھنے کی دعا بھی شاید کسی کو یاد ہوگی. ہاتھ کھڑا کرتے کوئی آئینہ دیکھنے کی دعا سنا دیں. کوئی دوست کوئی آپ سنا بیٹھے 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 آواز بلا اس کا ترجمہ بھی سنائیے. سبحان اللہ. کیا اردو میں کیا کہا ہے انہوں نے, آپ بتائیے اردو میں کیا کہا ہے. ہاں کھڑے ہو, کھڑے زور سے بیٹا, زور سے. باقی کو سمجھ آ جائے گا. اخلاق کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا, تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے اور والدین کی خدمت بھی, جب وہ ڈانٹے تو صبر سے مظاہرہ بھی کرنا ہے. اگر ان کے آگے اف تک بھی کوئی کہے گا تو وہ گناہگار کرنا. اور اس کے علاوہ کیا کیا یاد کرنے اور آپ لوگوں نے نماز کا مسئلہ بتائیں تو بتائیں. مجھے کہ آپ لوگوں کو سے میرا ریفریشر ہو جائے گی معلومات اور مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. دودھ پینے کی دعا کون بتا سکتے. دیکھیے ہم تقریباً میں گراف آئیڈیا کروں تو مور دین 30 لوگ بیٹھے ہوئے, 30 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے. تو 30 سے زیادہ جو افراد ہیں